جنگ ختم ہو گئی لیکن جنگ کے اثرات ابھی باقی تھے۔ فرانس کے ہر شہری نے جنگ میں زخم کھائے تھے۔ لوگ بے روزگار ہوئے، عمارتیں ڈھہ گئیں، لاشیں بھی گریں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے جسمانی اعضاء سے بھی محروم ہوئے۔ پورا فرانس زخمی تھا۔ میتھیو ریکڈ نے اس فضا میں آنکھ کھولی۔ وہ 15 فروری 1946 کو مشرقی فرانس کے قصبے ایکس-لے-بینٹس میں پیدا ہوا۔ والد فلاسفر بھی تھا اور حساس بھی۔ والد کے دماغ پر جنگ نے گہرے اثرات چھوڑے۔ وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ فرانس میں اس وقت شاید ہی کوئی شخص خوش ہو۔ لوگ اداسی کی چادر تلے زندگی گزار رہے تھے۔ میتھیو ریکڈ کا پورا بچپن اس اداسی میں گزرا۔ وہ سکول جاتا تھا، ماں کے ساتھ بازار میں خریداری کرتا تھا، وہ لائبریری اور تھیٹرز میں بھی جاتا تھا اور وہ کافی شاپس اور ریسٹورانوں میں بھی بیٹھتا تھا، مگر اسے کسی جگہ خوشی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ اس وقت یوں چلتے تھے جیسے اندھے دھند میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں۔ فرانس کے 10 بڑے شہر کہکے کو ترس گئے تھے۔ موسیقی سے بھی شوخی اڑ گئی تھی۔ میتھیو اس ماحول میں پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 1972 میں مالیکیولر جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کر لی۔ وہ اس کے بعد عملی زندگی میں آ گیا۔ وہ فوٹوگرافری کے جنون میں مبتلا تھا۔ وہ فری لانس فوٹوگرافر بن گیا۔ وہ اداس چہرے اور غمزدہ فضا کو کیمرے کی فلم پر منتقل کرتا تھا۔ اس نے اس دوران دوست بھی بنائے، گرل فرینڈز بھی بنائیں، روپیہ پیسہ بھی اکٹھا کیا، گھر بھی بنایا اور گاڑی بھی خریدی۔ وہ ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گھر، گاڑی، روپیہ، گرل فرینڈز، کام اور دوست احباب، لیکن میتھیو ریکڈ کی زندگی میں اس کے باوجود کسی چیز کی کمی تھی۔ وہ اپنی ذات میں ایک مہیب خلا محسوس کرتا تھا۔ وہ خوش نہیں تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ کسی قیمتی چیز سے محروم ہے۔ کوئی ہے جو اس کی ذات میں شامل نہیں، کوئی چیز ہے جو وہاں نہیں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ میتھیو وہ چیز تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس تلاش میں چرچ بھی گیا، سیناگوگ بھی، مسجد بھی اور مندر بھی۔ وہ نفسیات دانوں کے زیر علاج بھی رہا اور اس نے جادو ٹونے بھی کیے۔ وہ جوگیوں سے بھی ملا اور وہ جنگلوں، ویرانوں اور صحراؤں میں بھی مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اس کے اندر کا خلا، اندر کی کمی پوری نہ ہوئی۔ میتھیو نے تنگ آ کر فوٹوگرافری چھوڑی اور بدھزم جوائن کر لیا۔ وہ بکشوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ اس نے شروع میں سادگی اختیار کی، پھر یوگا کلاسز سٹارٹ کیں اور آخر میں اس نے بکشوں کے کپڑے اور لکڑی کے جوتے پہننا شروع کر دیے۔ وہ بکشوں کے ساتھ بھارت بھی چلا گیا۔ وہ ہمالیہ کے غاروں میں بھی رہا اور بدھ رابوں کی درسگاہوں میں بھی داخل رہا۔ یہ تپسیا کام آئی اور میتھیو ریکڈ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا گیا اور وہ اندر سے بھرتا چلا گیا۔ وہ اس زمانے میں بنگال کے قصبے دارجلنگ پہنچ گیا۔ اس نے مضافات میں ایک پہاڑی گاؤں تلاش کیا اور وہاں گوشہ نشین ہو گیا۔ وہ 5 برس جدید معاشرے سے کٹا رہا۔ وہ صرف ضروریات زندگی کے لیے باہر نکلتا تھا اور جلد واپس آ جاتا تھا۔ وہ اپنی ضروریات بھی کم کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ 2-2 3-3 دن بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتا تھا اور ہمہ وقت مراقبے میں رہتا تھا۔ وہ سانس روکتا اور اپنے من کی دنیا میں چھلانگ لگا دیتا۔ مراقبہ اسے اندر سے نہال کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ 5 سال بعد باہر نکلا تو وہ مکمل طور پر ایک مختلف انسان تھا، مطمئن، مسرور اور صحت مند۔ میتھیو ریکڈ نے تپسیا کے ان برسوں میں محسوس کیا کہ وہ دراصل خوش نہیں تھا۔ خوشی وہ کھوئی ہوئی میراث تھی جسے وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ یہ میراث سماجی آلودگی، مفادات کے نہ ختم ہونے والے کھیل اور مادیت کے گدلے پانیوں میں گم تھی۔ وہ جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل کھڑا ہوا، وہ جب بدن سے نکل کر من کی دنیا میں اتر گیا تو وہ خوشی تک پہنچ گیا اور اس نے نروان پا لیا۔ میتھیو ریکڈ نے اس کے بعد کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ وہ اس وقت 9 کتابوں کا مصنف ہے۔ یہ آج بھی فوٹوگرافری کرتا ہے۔ اس نے بدھوں کی قدیم تحریروں کا ترجمہ بھی کیا۔ اس نے 1998 میں اپنے والد کے ساتھ مکالمے پر دی مونک اینڈ دی فلاسفر کے نام سے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔ یہ کتاب بیسٹ سیلر رہی۔ یہ اب تک 21 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور یورپ میں اس کی ریکارڈ سیل ہوئی۔ میتھیو ریکڈ کتابوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے فری میڈیکل کلینکس، اسکول اور یتیم خانے بنا رہا ہے۔
یہ مائنڈ لائف انسٹیٹیوٹ کا بورڈ ممبر بھی ہے۔ یہ ادارہ بدھ مت کے روحانی پیشوا دلائی لاما لہا موڈون ڈرب نے 1991 میں قائم کیا تھا۔ یہ 26 برسوں سے انسانی دماغ کو سائنسی بنیادوں پر پرکھ رہا ہے۔ میتھیو نے اس ادارے کو اپنے اوپر ہر قسم کے تجربے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ ورلڈ ہیپینس فورم کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ یہ فورم آسٹریلین بزنس مین ٹونی سٹیل نے 2006 میں تخلیق کیا تھا۔ یہ فورم لوگوں کو خوشی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ میتھیو فورم کی سڈنی، لندن، سان فرانسسکو اور سنگاپور میں ہونے والی کانفرنسوں میں گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو خوشی کی اہمیت بھی بتاتا ہے اور لوگوں کو خوش ہونے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ہم یہاں چند لمحوں کے لیے میتھیو ریکڈ کی سٹوری روکتے ہیں اور یونیورسٹی آف وسکانس کے ایک دلچسپ تجربے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یونیورسٹی آف وسکانس امریکی ریاست وسکانس کے شہر میڈیسن میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی 1848 میں قائم ہوئی۔ یونیورسٹی کا نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ انوکھے تجربات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یونیورسٹی کے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ نے دنیا کے نامور اعصابی سائنسدان ڈاکٹر رچرڈ ڈیوڈسن کی قیادت میں ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے 12 سال قبل انسانی دماغ پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ خوشی اور خوشی کے دوران دماغ سے نکلنے والے کیمیکلز پر مبنی تھی۔ نیورو سرجنز کے یونٹ نے ان 12 برسوں میں ہزاروں لوگوں پر تجربات کیے۔ تجربات کے نتائج حیران کن تھے۔ مثلاً ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ مراقبہ کرنے والے لوگ عام لوگوں کی نسبت زیادہ مطمئن، خوش اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم میں سے جو لوگ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیع القلب لوگ زیادہ خوش، زیادہ مسرور ہوتے ہیں۔ ہم اب واپس میتھیو ریکڈ کی طرف آتے ہیں۔ میتھیو ریکڈ بھی یونیورسٹی آف وسکانس کے اس تجربے میں شامل تھا۔ یہ 12 سال نیورو سرجنز کے تجربات کا حصہ رہا۔ ڈاکٹروں نے ہزاروں بار اس کے خون کے نمونے لیے، اس کے دماغ کی ہزاروں فلمیں بنائیں اور اس کے سینکڑوں جسمانی ٹیسٹ کیے۔ یہ ان تمام تجربات کے دوران خوش، مطمئن اور مسرور پایا گیا۔ ڈاکٹروں کو 12 برسوں کے دوران میتھیو ریکڈ کے جسم اور دماغ میں دکھ، اداسی، غصے اور رنج کا کوئی کیمیکل نہیں ملا۔ وہ 100% مطمئن اور خوش انسان تھا۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ ڈاکٹروں نے 12 سال بعد یہ حقیقت تسلیم کر لی اور میتھیو ریکڈ کو دنیا کا خوش ترین انسان ڈکلیئر کر دیا۔ یہ خوشی کا ٹائٹل حاصل کرنے والا تاریخ کا پہلا انسان ہے۔ یہ اعزاز آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے لوگ میتھیو ریکڈ سے خوشی کا راز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میتھیو سے جب بھی خوشی کا راز پوچھا جاتا ہے تو وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ خوشی تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں۔ ہم جب بھی اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں ہمارے اندر موجود منفی کیمیکلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیمیکلز خون میں پھیل جاتے ہیں اور ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذات کے خول سے باہر آ جائیں۔ آپ اپنے بجائے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر خوشی کے کیمیکلز پیدا ہونے لگیں گے۔ میتھیو کا کہنا ہے کہ آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کر لیں تو آپ اندر سے خوشی سے بھر جائیں گے۔ لوگ میتھیو ریکڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کام آسان ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ کام کا فارمولہ آسان لیکن کام مشکل ہے۔ میتھیو کا کہنا ہے کہ میں نے بھی آہستہ آہستہ یہ گر سیکھا تھا۔ میں شروع میں مراقبہ کرتا تھا۔ میں 15 منٹ تک اپنے آپ کو تمام منفی خیالات سے پاک کر دیتا تھا۔ میں اپنا من خالی کر کے اس میں مثبت خیالات بھرتا رہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں شروع میں پریشانیوں، دکھوں اور تعصب سے آزاد ہوا اور پھر میں حسد، لالچ، غصے اور خوف کے چنگل سے بھی آزاد ہوتا چلا گیا۔ میں جوں جوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا گیا، میں مراقبے میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے جسم میں منفی کیمیکلز ختم ہو گئے اور میں دنیا کا خوش ترین انسان ڈکلیئر ہو گیا۔ میتھیو ریکڈ کا کہنا ہے کہ میں 3 قسم کے مراقبے کرتا ہوں: کمپیشن، اوپن ایئرنیس اور انالیٹک۔ میں اپنے دل میں پوری دنیا کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہوں، پھر اپنا دل پوری دنیا کے لیے کھول دیتا ہوں اور آخر میں پرسکون ہو جاتا ہوں۔ یہ تینوں مراقبے میرا دل خوشی سے بھر دیتے ہیں۔ میتھیو ریکڈ کا کہنا ہے کہ غم اور خوشی کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ غم کو دل سے نکال دیں
خوشی فوراً وہاں آ بیٹھے گی، اور غم کو بھگانے کا بہترین طریقہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ انسانیت کے ہمدرد بن جائیں، آپ اپنا سب کچھ لوگوں کے لیے وقف کر دیں، غم آپ کے دل سے بھاگ جائے گا اور خوشی وہاں آباد ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔